پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جتنے تسلسل سے حکومت بات کرتی رہتی ہے اتنی ہی باقاعدگی کے ساتھ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں, پروگرام کرتے رہتے ہیں. ہماری بھی خواہش رہتی ہے کہ وہ جو خامیاں رہ گئی ہیں, وہ جو کمزوریاں ہیں, اس کی طرف حکومت کی توجہ دلائی جائے, وہ ایفرٹ جو کی گئی ہیں اس کو بھی عوام تک پہنچایا جائے, وہ نئے ادارے جو بنائے گئے ہیں, جو فورمز تخلیق کیے گئے ہیں, عوام کو ان کی بھی آگاہی ہو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وہ اپنے مسائل کہاں پر اور کیسے حل کر سکتے ہیں. اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں, یا نہیں ہو رہی ہیں تو کیوں نہیں ہو رہی ہیں, اور اگر ہو رہی ہیں اور اس میں خامیاں ہیں تو وہ خامیاں کیا ہیں. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں مختلف, اس پر ہم بہت باقاعدگی کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شاید ہم ہی ہیں جو مسلسل 4 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز اپنے اس پلیٹ فارم سے اٹھا رہے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام میں اسی موضوع کا دوبارہ انتخاب کیا ہے, اور اس کرنے کے لیے دعوت دی ہے سید طارق محمود الحسن صاحب کو, وائس چیئرمین ہے او پی سی کے, اور 3 مہینے پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. ان کے ساتھ بیرسٹر اسلم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں اور اکثر پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں, اور غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف ہیں 92 UK کے. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا, اور سید طارق محمود الحسن صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہوں گا, آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں. اور میرا اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم گفتگو کا آغاز کریں اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کے ادارے کی طرف سے کی جانے والی جو کوششیں ہیں اس پر بات کریں, پہلے تو یہ بتائیے کہ چند دن پہلے ایک جمعرات کو ایک تقریب ہونا تھی گورنر ہاؤس میں, جس میں پرائم منسٹر نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرنا تھا, اور اس میں کئی اوورسیز پاکستانی اسپیشلی اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تقریب کیوں ملتوی یا منسوخ کر دی گئی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ پچھلے 4 سال سے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ بات 92 چینل ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے یہ کوشش اور کاوش کر رہا ہے. جہاں تک وہ پروگرام کا تعلق تھا, میری جناب پرائم منسٹر عمران خان سے جب وہ لاہور تشریف لائے تھے تو میری ملاقات ہوئی, تو میں نے اپنے اوورسیز پنجاب کمیشن کی کارکردگی کے بارے میں مکمل رپورٹ دی. تو اس وقت میں نے جناب پرائم منسٹر کو دعوت بھی دی کہ وہ 23 دسمبر کو ہونے والا اوورسیز کنونشن میں شرکت کریں. اس وقت انہوں نے دعوت قبول کر لی, لیکن بعد میں وہ دعوت کنفرم نہیں ہو سکی. اچھا, ہم نے جو لوگ اس دوران, چونکہ یہ چھٹیوں کا سیزن ہوتا ہے, بہت سے اوورسیز پاکستان میں موجود ہوتے ہیں, تو ہم نے موسٹلی جو 99% لوگ تھے جو جہاں موجود تھے انہی کو دعوت دی تھی. تو وہ لوگ تشریف لائے, لیکن وہ خان صاحب کا پروگرام کنفرم نہ ہو سکا. تو جناب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب نے پھر 23 کو اس پروگرام کو آرگنائز کیا 8 کلب میں. تو پھر تو اس میں ایک اور بھی کمزور پہلو ہے کہ پرائم منسٹر کی کنفرمیشن نہیں آئی اور آپ نے کارڈ چھپوا دیے. نہیں, کارڈ وہ اس طرح نہیں چھپے تھے, ہم نے کسی کو کارڈ ڈلیور نہیں کیا, ہم نے دعوت نامہ کسی کو ڈلیور نہیں کیا تھا. تو وہ کارڈ جو کسی کو نہ فارمل ہم نے بتایا تھا کہ سافٹ کاپی بھیجی تھی. 2-3 دن پہلے بھی میرا, جب اس کانفرنس سے پہلے دنیا نیوز پہ پریس کانفرنس میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر کا پروگرام ابھی کنفرم نہیں ہوا. اس کے بعد جناب عثمان بزدار صاحب نے ٹیک لی, انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے وفود جو 26 کنٹری سے آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کی, اور اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی تھے جنہوں نے اپنے فیلڈز میں کوئی کارنامہ سر انجام دیے تھے ان کو میڈلز بھی دیے. تو وہ بہترین پروگرام رہ گیا. بیسیکلی اس کانفرنس کا مقصد اویئرنیس دینا تھا. ہمارا چونکہ اوورسیز پاکستانی 80% اوورسیز پنجاب کمیشن کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتا کہ ہمارا ادارہ کس طرح سے فنکشن کرتا ہے, اور وہ اپنے حقوق کے لیے ہمیں کس طرح سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا اپنے شکایت کے ازالے کے لیے وہ کس طرح سے ہم سے. چلیں, اب میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے, یعنی آپ نے کیا ایسے انیشیٹوز لیے ہیں, ایسے نئے سٹیپس لیے ہیں جو پہلے نہیں, آپ سے پہلے والے جو تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے, تو نیا کیا کیا آپ نے پچھلے 3 مہینے؟ یقینی طور پہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. بیسیکلی یہی بتانا بے حد ضروری ہے کہ ہم نے ان 3 مہینوں میں 90 ڈیز میں 1254 کیسز جو ہے وہ ریزالو کی ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایپ جو ہے وہ متعارف کرائی ہے کہ سمارٹ فون کے ذریعے آپ اپنی ایپ لوڈ کر سکتے ہیں, اسی کے ذریعے شکایت درج کرا سکتے ہیں, ایز ویل ایز فیڈ بیک لے سکتے ہیں اور اپنا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. ہم جب بہت سے اوورسیز آتے تھے وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے فرد لینے میں, تو ہم نے فیسیلیٹیشن جو ریونیو فیسیلیٹیشن سینٹر تھا اس کا آغاز اپنے
آفس سے کر دیا ہے. پنجاب سے کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتا اوورسیز وہ ہمارے آفس آ کے اپنی فرد لے سکتا ہے. ہم نے 24/7 کال سینٹر کا آغاز کیا کیونکہ ٹائم زون کے حوالے سے پوری دنیا سے جب کال وصول ہوتی تھی تو وہ ٹائم زون کے حوالے سے ان کو رابطے میں مشکل دشواری ہوتی تھی. تو ہم نے باقاعدہ طور پر وہ کال سینٹر کا آغاز کیا اور رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ہمیں 20 سے زیادہ کال وصول ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے. اس کے علاوہ ہم نے ٹورزم کے حوالے سے ڈیسک قائم کیا ہے تاکہ پنجاب میں ہونے والا جو ٹورزم ہے وہ اوورسیز کو پتہ چل سکے, ہم انہیں گائیڈ کر سکے کہ آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ساتھ کہاں جا سکتے ہیں. ہم نے انویسٹمنٹ بورڈ ان کے تعاون سے ایک ڈیسک قائم کیا ہے تاکہ اوورسیز جب ہمارے آفس وزٹ کریں اپنی شکایت درج کرنے کے لیے تو وہ یہ بھی ہم انہیں بتا سکے کہ کون کون سی انویسٹمنٹ کی پوزیشن ہے اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں اور کس طرح سے آپ انویسٹمنٹ کریں. ایز ویل ایز بہت سے لوگ ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں یہ بتائیں کہ کون سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کا NOC ہے اور کس کا نہیں ہے. ایز ویل ایز ہم نے جو چیزوں کا آغاز کیا اس میں ٹیفٹا کا ڈیسک بھی ہے. وہ اس لیے کہ ہم جب ہمارا ٹیفٹا جہاں بہت سی ٹریننگ کرتا ہے, جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریننگز ہے ہم بہت سی ٹریننگز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان جا کے, تو ہم ان کے درمیان برج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی نئی ٹریننگز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں OPC کے پلیٹ فارم سے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اوورسیز. چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں, لیکن ویسے اسلم شیخ صاحب جو پرابلمز آ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تحریک انصاف کی, وہ جو پرابلمز ہیں ان کے کی پوائنٹس کیا ہیں تاکہ طارق محمود حسن صاحب کے سامنے ہم ظاہر ہے ان شور ان کے علم میں ہوگا, لیکن وہ پوائنٹس جن پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو جو براہ راست مسائل پیش آتے ہیں وہ کیا ہیں جو شاید سب سے زیادہ ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. جی, سب سے پہلے تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں اس نئی پوسٹ کے اوپر, اور مجھے پوری امید ہے اور میرا یقین ہے کہ یہ اس پوسٹ کے اوپر جو ہے اپنی کارکردگی بہترین دکھائیں گے. اور سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے. اس کی وجہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود قانون دان ہے, یہ خود سمجھتے ہیں قانونی مسائل کیا ہیں. پہلے ہم جتنے بھی پروگراموں میں یہ مسائل اٹھاتے رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا یہ ادارہ تھا اس کے ساتھ یہی کلیش بار بار آتا تھا کہ قانونی معاملات کو قانون کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا, ان کے قانونی جوابات ہی تلاش کیے جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر گھومتے رہیں اور ایگزیکٹو اور جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان ہم یہ جو شٹل کاک بنے رہیں ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ مشکل ہو جائے گا. جو قانون کی نظر سے قانونی معاملات کو حل کیا جائے گا تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے. جس میں ہم نے سب سے پہلے جو پچھلے پروگراموں میں ایک ایشو اٹھایا تھا کہ ایک اسپیشل ٹرائبیونل سول کورٹس کی حد تک بنایا جائے جو کہ صرف اوورسیز کی حد تک, اگر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بھی کوئی جج صاحبان جو ڈسٹرکٹ جج سے لے کر سول جوڈیشری میں بٹھائے جائیں گے, یقین جانے اوورسیز کے معاملات جو حل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے اور وہ اوورسیز کے ایشوز کو سمجھتے ہوں گے. جنرلی آپ پوری سول کورٹ کے اندر اور سول عدالتوں میں کوئی بھی کیس بھیج دیں تو ممکن نہیں ہے, جس طرح پہلے اتنے حالات خراب ہیں. اس کی وجہ ہے ایک بنیادی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے دور بیٹھ کر پاکستان میں نہ صرف انویسٹمنٹ کرتے ہیں بلکہ اپنا ایک جو میں کہہ سکتا ہوں ڈالر اور ایک پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کی محبت میں یہاں خرچ کرتے ہیں. اور یہ انتہائی دکھ کی تکلیف کی بات ہوتی ہے جب انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کی کسی بنائی ہوئی پراپرٹی پر, ان کے بنائے ہوئے گھر پر, بنائی ہوئی گاڑی پر یا زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا اور وہ بالکل بے یار و مددگار ہیں, نہ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر سکتی ہے, نہ قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کو آ سکتے ہیں. اور اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ میری چونکہ لا پریکٹس میں برٹن اور پاکستان میں معاملات میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس حد تک مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہتی. وہ اس وجہ سے کہ جو مخالفین پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر مقدمات درج کروا دیتے ہیں, تو وہ پاکستان آ کر اپنے مقدمات کو فیس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری مشکلات جو تھیں وہ اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ وہ یہاں پیروی کے لیے نہ آ سکے. یہ پریکٹیکل مشکلات ہیں, یہ ہمیں سسٹم کے اندر دیکھنی پڑیں گی. اور یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قانون کو سمجھتا ہوگا, جسے معلوم ہوگا کہ سول کے معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, فوجداری کے معاملات کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, انتظامیہ کو کیسے کنٹرول میں لے کے آنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی کی جو ہائی ایمبیشنز ہیں ان کو کم از کم کیسے میٹ ویت کرنا ہے تاکہ وہ سیٹسفائی ہوں. ادروائز تو پھر یہ پرائم منسٹر پاکستان کا جو خواب ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کریں, یہاں پر فارن انویسٹمنٹ آئے, اوورسیز پاکستانیوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اسپیشلی اس گورنمنٹ کے لیے, تو یہ سارا جو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. تو میں تو اس
وقت تو بڑا پوری امید ہوں کہ جو ہمارے نئے چیئرمین آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور قانونی معاملات کی جو تکلیفیں ہیں، جو اس میں رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کریں گے اور کم از کم معاملات آگے بڑھیں گے تاکہ اوورسیز پاکستانی اکراس یورپ اور امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ غلام حسین امان صاحب، آپ کو میں اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں، آپ 92 کی تو نمائندگی کرتے ہی ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی اگر میں آپ کو کرنے کے لیے کہوں تو اوورسیز پاکستانیوں کے وہ کون سے مسائل ہیں جو اوورسیز کمیشن پنجاب کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک حل نہیں ہو پائے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بھی ادارہ جو ہے نا یہ ہمارا کام کر نہیں پا رہا، وہ کون سے مسائل ہیں جو ان اداروں کے ہوتے ہوئے بھی حل نہیں ہو پا رہے؟ بہت شکریہ اسد۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میں بھی اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی پہلے یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو او پی سی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ صرف قبضے چھڑانے کے لیے بنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا صرف یہی کنسیپٹ تھا، لیکن میرے خیال سے جب سے طارق محمود الحسن صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک بات کو تھوڑا سا واضح کیا ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے اندر ظاہر ہے ٹورزم بھی آتا ہے، جس کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ کی گائیڈنس بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی جیسی فیسلٹی انہوں نے بتائی کہ یہاں پر نادرا کا دفتر بھی قائم کیا گیا، یہاں پر آپ کو فرد بھی مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا جو ہے وہ پہلے بہت ضروری ہے، تو اگر ہمیں یہ پچھلے 3 سالوں کے اندر یہ مکمل اویئرنیس نہیں آئی تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف قبضے چھوڑنے والا محکمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اوورسیز پاکستانی کے فلاح کے لیے بنایا گیا، اور اوورسیز پاکستانی کو زیادہ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محکمہ ان کے لیے کیا کیا سہولت لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو کہ آج میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ ظاہر ہے ایک جو نجائز قبضے لوگ کرتے ہیں یہ چھڑوانا بھی اس کا کام ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے فلاح کے دوسرے کام بھی ہیں، تو یہ ایک بڑا خوش آئند میں سمجھتا ہوں یہ پہلو ہے جو کہ میں بتایا بھی گیا ہے اور آپ ناظرین کو بھی ہم بتا رہے ہیں۔ دوسری آپ نے بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنوں سے ہی زیادہ ڈستے ہیں، اور یہ جو جائیداد کے مسائل ہیں، جو وراثت کے مسائل ہیں، وہ انہی مسائل کی وجہ سے او پی سی کا جو برڈن ہے، ان کا جو کام ہے، ان کے اوپر جو جتنا بھی زیادہ لوڈ پڑتا ہے یہ انہی وجہ سے پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عدالتی جو معاملات ہیں وہ تو بہت لنگر آن ہو جاتے ہیں، چونکہ دونوں طرف جو ہے وہ ماہر قانون بیٹھے ہوئے ہیں، بیرسٹر اسلم شیخ صاحب بھی، طارق محمود الحسن صاحب ظاہر ہے ماہر قانون بھی ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سی تجویز دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ عدالتوں پر معاملہ زیادہ چھوڑنے کی بجائے جو میڈیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک اچھا اور تکڑا ہونا چاہیے، جس کے اندر بے شک ایک کسی ریٹائرڈ جج کو شامل کیا جائے، 2-4 وکیلوں کی ٹیم کو بنایا جائے، اور مرحلہ وار جن کے بھی اس طرح کے مسائل ہیں وہ مجھے پتا ہے میڈیشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ریٹائرڈ جج ہو، وکیلوں کی ٹیم ہو، ایک پورا پینل ہو، اب باری باری جن کے اس طرح کے گمبھیر مسائل ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے بلا کر دیکھا جائے کہ بھی کس طریقے سے میڈیشن ہو سکتی ہے، تاکہ لوڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ختم ہو اس ڈپارٹمنٹ سے، اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ میڈیشن کے ذریعے حل ہوں، صلح جوئی سے حل ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ جائے گا او پی سی کو کہ یہ انہوں نے بجائے لوگ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ عدالتوں پر، تھانے کچہریوں پر لگاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر حل کرے، اور اگر پاسبل ہو مجھے نہیں پتا، اور اس ڈپارٹمنٹ کو فنڈز بھی مل سکتے ہیں کہ وہ اگر میڈیشن سے کسی کا کام ہو۔ بالکل صحیح ہے، مزید آپ گفتگو کرتے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طارق محمود حسن صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ 1256 کیسز آپ نے ریزالو کیے ہیں، یہ ریزالو کرنے سے کیا مراد ہے اور ریزولوشن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو او پی سی کہتا ہے کہ جی ہم نے اس کو ریزالو کر دیا ایشو کو، اس کو ریزالو کرنا کو جو جس کا پرابلم ہوتا ہے، متعلقہ شخص ہوتا ہے، وہ نہیں مانتا کہ میرا مسئلہ ریزالو ہو گیا۔ تو آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ چارج سنبھالا تو ہم نے تمام کیسز کو ریویو کیا، اور جو کیسز ہمارے اسپیشلی تقسیم کے کیسز تھے پورے پنجاب میں، جو ایڈیشن جو ہمارے ریونیو کے ہوتے ہیں،
ADCR ان کے پاس تھے، اور فائنل سٹیجز پہ ہم نے اپنے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے ان کو ٹاسک دیا، انہوں نے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے ان کیسز کو ختم کرا کے ہمیں رپورٹ دی، فائنل کروا کے، جو کہ چونکہ کرنا تو انصاف کے مطابق معاملہ ہوتا ہے وہ سارا کا۔ سیکنڈ یہ تھے کہ بہت سے کیسز ایسے تھے جو ہمارے ہائی کورٹس میں موجود تھے، جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا، تو چونکہ یہ جانتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ ہماری الگ ٹریبیونل تو نہیں ابھی بنا، لیکن ڈیزیگنیٹڈ جج موجود ہیں، وہ ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں ڈیزیگنیٹڈ جج موجود ہیں جو کہ اوورسیز کے کیسز ودن 6 منتھ حل کرنے کے پابند ہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور ہو رہے ہیں، اور یس 15 دن کے اندر 15 دن سے زیادہ ان کو ڈیٹ نہیں ملتی۔ چونکہ ہمارے جب ہماری ابھی میٹنگز ہوئی تو ہم نے ان سیشن ججز صاحبان کو تمام کو یہاں سے فون اور لیٹرز کروائے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر ایز پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حل کیے جائیں۔ تو جب وہ کیسز آئے تو بہت سے کیسز ہمارے کورٹس کے جو اس وقت ڈیسیژنز پہ آ گئے ہوئے تھے، ان کی جو فائنل بحث تھی وہ کروا کے ہم نے انہیں فائنلائز کروایا۔ اسی طرح سے آربیٹریشن کا معاملہ ہے، بہت سے کیسز جو ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی لاہور میں اسپیشلی چاہ رہے تھے، ہمارے پاس چاہ رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کو بٹھا کے آربیٹریشن کر کے ان کے درمیان معاملات کو سیٹل کیا۔ تو ہماری پچھلے دنوں اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ہم نے تقریباً ہر دن جو پنجاب اور اسپیشلی جو لاہور سے جو کیسز ریزالو ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں ان لوگوں سے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کے کیسز حل ہوئے ہیں یہ والے۔ میں آج ایک کیس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس ایک آسٹریلیا سے لا گریجویٹ لڑکی آئی، ان کا کلیم یہ تھا کہ ان کی بہن کو قتل کر دیا گیا اور ان کے گھر پہ قبضہ ہے، تو ہم نے ودن 7 days ان کے گھر کا قبضہ ختم کروا کے انہیں گھر میں مطلب واپس ان کو گھر لے کے دیا۔ تو اس طرح سے بہت سی اور یہ چیزیں جو پریکٹس رہی ہے کہ جب آپ کسی کا کیس آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو ریلیونٹ فورم پر بھیج دیتے ہیں اور بھیجنے کے بعد آپ اپنے ادارے میں اس کو ریزالو تصور کرتے ہیں، کیا ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں کیس بھجواتے ہیں، اور ہم اپنی موسٹلی کیسز ہمارے ڈسٹرکٹ کے متعلقہ ہوتے ہیں، ہم اپنے ڈسٹرکٹ چیئرمین کو بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہیں چونکہ ان کے 2 ممبر ہوتے ہیں، پھر DCO موجودہ اور DPO بھی جو ہے وہ ممبر ہوتے ہیں ہماری اس کمیٹی کے، ہر 15 دن کے بعد وہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہونے والے جو ریزالو کیسز ہیں ان کی رپورٹ ہمیں کرتے ہیں، ہم پھر وہ پورٹل میں ڈالتے ہیں۔ وہ ریزالو نہیں ہوتے، وہ تو شروع ہوتے ہیں جب ہم انہیں بھجواتے ہیں۔ ہمارا چونکہ ریزالو ٹائم جو ہے کیسز کا وہ تقریباً 3 ماہ ہے، لیکن میں نے ایک نیا جو ایک نوٹیفیکیشن کیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان آئے ہوتے ہیں چھٹیوں پہ، جب انہیں یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی ایشو ہو گیا ہے، وہ ہمارے دفتر آ کے، وہ خود OPC کے آفس آ کے جب وہ کیس رجسٹر کراتے ہیں تو ان کو ہم نے ٹائم 30 days کے اندر ریزالو کرنے کا عہد کیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اپنے ہی آفس میں، اس میں ہم جو امپورٹنٹ کیس ہیں جو کافی دیر سے الجھے ہوئے ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ واقعتاً جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ڈلے ہیں، وہ ہم نے تقریباً 100 کیسز سارٹ آؤٹ کیے۔ ان میں سے بھی ہم نے 12 کیسز کو ان دنوں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، اور باقی کیسز کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ وہ ریویو بھی کرتے ہیں اور متعلقہ حکام سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ کوئی بھی میرے ڈیلی جو ہیں، چونکہ لوگوں کو میں جیسے پہلے بھی گزارش کر رہا تھا، میرے محکمے کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ کیسز آئیں تو ہم حل نہیں کر سکیں۔ میرے خیال میں بیرسٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ 80% اوورسیز ہمارے فنکشن کے بارے میں نہیں جانتے، اویئرنیس نہیں ہے ان کو کہ کس طرح ہمیں اپروچ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ہم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہم عدل و انصاف میں جو رکاوٹیں اسے دور کرنے کے لیے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جب بھی میں ابھی جو سیشنز کیے ہیں اویئرنیس سیشن، اس وقت تک ہم تقریباً 22 جو ہے اویئرنیس سیشن کر چکے ہیں۔ ان سیشنز کا مطلب لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا ہے۔ یہ سیشنز آپ کہاں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ میں دبئی ایکسپو پہ گیا، وہاں پر ہم نے پاکستانیوں کو بلایا، پاکستانیوں کے ساتھ اٹریکشن کی، وہاں 300 سے زیادہ پاکستانی تشریف لائے، انہیں ہم نے بتایا اپنے اوورسیز کا۔ اسی طرح میں انگلینڈ گیا، میری 2 دفعہ انگلینڈ وزٹ ہوا ہے۔ ہم نے وہاں پر ایک ڈاکٹر ایسوسیشن ہے APPS، جس کے تقریباً 15,000 ڈاکٹر ممبر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا اور ایک اویئرنیس جو ہے وہ اپنی پوری جو اویئرنیس کی ایک تھی وہ ایک سیشن رکھا ان کے ساتھ۔ اسی طرح ہماری ILA ہے، انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن، ان کے بہت سے ممبران موجود ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ پاکستان میں میرا یہ کیس ہے تو کائنڈلی آپ انہیں ہمارے ساتھ رابطہ کروائیں، اور اس طرح آپ پورٹل پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کارنر سے ہمیں شکایت درج کر سکتے ہیں، اور 24 آور میں ہم آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں، اس نمبر کے تحت آپ اسے فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ دن رات کام ہو رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، اب ان کی زیرو ٹالرنس ہے اس بات پر کہ اوورسیز کے مسائل
مسائل جو ہیں وہ ترجیح و بنیادوں پر حل ہونے چاہیے. اور لاسٹ بھی جو آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے جب چیف منسٹر صاحب نے اوورسیز کے وفود سے ملاقات کی, اور ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہر مہینے میں اوورسیز سے اٹریکشن بھی کروں گا, اور اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے میں خود ہر مہینے جو ہے وہ رپورٹ لوں گا OPC سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ حل ہوں. بیرسٹر صاحب جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے 16 ایئر یہاں لاہور میں پریکٹس بھی کی ہے, تو مجھے بیسیکلی جب کیس آتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ کیس کس ادارے کو مجھے ایڈریس کرنا ہے, کس طریقے سے اسے لے کے چلنا ہے, تو یہ میرے لیے آسانی رہتی ہے. پھر چونکہ میں اوورسیز بھی رہا ہوں, مجھے اوورسیز کا بھی اندازہ ہے کہ انہیں جلدی بھی ہوتی ہے, انہیں ان کے کیسز کس نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں وہ ہمارے یہاں کے لوگوں پر اندھا دودھ اعتماد کرتے ہیں. وہ چیک بھی دے دیتے ہیں سائن کر کے, خالی وہ سادہ اسٹامپ پیپر پہ بھی سائن کر کے دے دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہاں پر لوگ جھوٹ اور فریب نہیں کرتے, دھوکہ دہی نہیں کرتے, تو شاید یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا. جنرل پاور آف اٹرنی بھی دے دیتے ہیں. اچھا, جب وہ چیزیں ایکسرسائز ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر آگے لیگل ایشوز ہمارے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے, پھر بھی ہم جو ہے بریچ آف ٹرسٹ 406 اس کی بھی FIR درج کراتے ہیں ان پہ. تو پھر ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے, پر 90% سے زیادہ کیسز اپنے ہی عزیزوں کے لوگوں کے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے مسئلے ہیں, قریبی عزیز کے مسئلے ہیں, رشتہ داروں کے مسئلے ہیں. تو ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کر کے ان کے درمیان کوئی اس طرح کا راستہ بنائیں کہ اوورسیز کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور معاملات بھی جو ہے اس میں زیادہ دیر نہ لگے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. غلام حسین امان صاحب, کیا یہ جو اویئرنیس کا مسئلہ پہلے تھا, زیادہ تھا, کیا اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ کیا اب لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت کی طرف سے بنائے گئے کچھ ادارے ہیں, ان اداروں پر جا کے اپنے مسئلے کے لیے شکایت درج کروائی جا سکتی ہے؟ تو اویئرنیس کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک ایڈریس ہوا ہے اب؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. جیسا ابھی طارق صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو پہلے چند روز قبل جو جن لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں اور جن کے قبضے چھڑوائے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہمارا ٹی وی چینل بھی ظاہر ہے اس مقصد کے لیے حاضر ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد بحال ہو, لوگوں کو سمجھ آئے کہ مسئلے حل ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی پہلے یہی سمجھتے تھے, جیسے اپنے پچھلے ہمارا تجربہ ہے کہ OPC معاملہ کہیں ریفر کرتا ہے کسی ادارے کی طرف اور وہ سمجھا جاتا ہے جی انہوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے, اور وہ ایکچوئل مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور پھر ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اگر جس کے مسئلے حل ہوتے ہیں ہمارے ٹی وی چینل پر آ کر بتائیں تاکہ لوگوں کو اعتماد بحال ہو. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قبضے چھوڑنے کے علاوہ بھی اس ادارے کے بڑے کام ہیں. جس طرح ظاہر ہے طارق صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس پیدا کریں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن فراہم کرتا ہے یہ ادارہ. اس کے علاوہ ٹورزم کے لیے لوگوں کو پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے نادرا کا مسائل ہیں یا وہ یہاں پر کرے. پھر اس کے علاوہ دوسرے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وراثت کے مسائل ہیں وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر حل ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے خالی کہ یہ جو OPC بنی ہے یہ صرف قبضے چھوڑنے کے لیے بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ اس میں پبلک کا فائدہ بھی ہے کہ جس کا مسئلہ حل ہو, اگر وہ یہ پراپر اس کی پریس ریلیز جاری کریں یا اس کو پراپر میڈیا کے اوپر لا کر اس کو جو ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا فلاں ڈیٹ کو مسئلہ آیا, فلاں ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوا اور فلاں ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اس کو ہم نے حل کر دیا. تو تاکہ لوگوں کو اعتماد بحال ہو اور لوگ پھر بجائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8-9 ڈپارٹمنٹ ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو کہ اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے بنے ہوئے ہیں, پھر لوگ صرف اسی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور ظاہر ہے پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ چاہے میڈیشن کے تھرو معاملے کو حل کر رہا ہے, چاہے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی پاور استعمال کر کے, اور یہ جو خصوصی جیسے انہوں نے ڈیزگنیٹڈ جج کے ذریعے حل ہو رہے ہیں. تو یہ پھر لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ اس ادارے کے اوپر لگ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے اور لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس مزید لوگوں کے اندر پھیلائی جائے اور جو پازیٹیو کام ہو رہے ہیں, جو جن لوگوں کام ہو رہے ہیں ان کو پروجیکٹ بھی کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر اسلم شیخ صاحب, ابھی جو جیسے کہ طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیزگنیٹڈ جج ہیں 6 مہینے میں فیصلہ سنانا ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی کیا یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ویسے تو نیاب عدالتوں میں نے بھی 30 دن میں فیصلہ سنانا ہوتا ہے, لیکن تاریخیں 30 دن کی پڑ جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ پریکٹیکلی ہو بھی رہا ہے کہ 6 مہینے میں فیصلہ آ رہا ہو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کا؟
نہیں، بدقسمتی ایسا بالکل نہیں ہے، چونکہ میں بالکل فیس کر رہا ہوں اور میرے پاس جتنے کیسز انہوں نے سالو بتایا ہے کیے ہیں اتنے کیسز میرے ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں جن کو میں پرسو کر رہا ہوں، اور اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے کیسز ہیں. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب جو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہماری. ایک طرف ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آپ اوورسیز پاکستانی اکاؤنٹ کھلوائیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں، پاکستان میں اپنا سرمایہ کاری کریں، پیسے لے کے آئیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اپنی پراپرٹی اور بزنس کاروبار یہاں پر چلائیں. اور دوسری طرف یہ سارا اختیار انہوں نے جو ہمارے ٹیکس کے ادارے ہیں ان کو دے دیا ہوا ہے. 3-4 فائلیں ابھی ریسنٹلی میرے پاس آئی ہیں جن کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر FBR نے ان لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں جنہوں نے پچھلے 10-12 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں کچھ ٹرانزیکشنز اپنے عزیزوں کو کی ہیں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں کی ہیں. اور ان کو انکم ٹیکس لا جب ایگزمپٹ کرتا ہے کلیئرلی کہ اوورسیز پاکستانی کی تمام جو انکم ہوگی وہاں سے آئے گی وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہوگی. اب انہوں نے یہاں پر ایک نئی جسے ہم سادہ زبان میں کہیں گے ایک کھڑکی بنا لی ہے کہ اب جو بھی اکاؤنٹ کے تھرو رقم آ رہی ہے اس کو یہ بالکل لگا کے بیٹھ گئے ہیں کیمرہ CCTV، اور اب اس کو یہ وہاں سے پکڑ رہے ہیں لوگوں کو. اب اس سے یہ کیا ہوگا کہ میں طارق صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی اماؤنٹس اپنی جو ہیں تھرو بینک چینل ٹرانزیکشن نہیں کریں گے. جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے عزیز و اقارب کو یہاں ذلیل رسوا کیا جائے گا، FBR کے جو یہاں پر ادارے ہیں وہ بلائیں گے، اور یہاں پر انہوں نے 2-3 ادارے اور FBR سے کنیکٹڈ بنا دیے ہیں جنہوں نے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تھرو FBR کو زیادہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اب ساری جائیداد اپنے نام پر نہیں رکھی ہوئی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں لیگل بھی ہو سکتی ہیں اور ادروائز بھی ہو سکتی ہیں. جیسا کہ وہ یہاں خود موجود نہیں ہیں، وہ اپنی ماں، باپ، بہن، بیٹی، دوست کے نام پر پراپرٹی خرید سکتے ہیں جنہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ان کو سیل آؤٹ کر کے کوئی پروفٹ ملتا ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ذمے میں بھی لا کے ان کو ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی وہ ٹرانزیکشن کسی بزنس میں کر رہے ہیں، ابھی میرے پاس ایک ریسنٹلی کیس آیا ہمارے GT روڈ پر کوئی پراپرٹی اسکیم ہے ڈیولپمنٹ کے لیے کرنے کے لیے، تو اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پر بہت سا روپیہ انویسٹ کیا اس اسکیم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پھر اس کو ایک طرف سے نیب نے اس کو پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے FBR نے پکڑا ہوا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس فورم کے اوپر کہ کیا بنے گا اس طرح. اگر ایک پاکستانی پھنسا ہے تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ 10 کو بتائے گا، 10-20 کو بتائیں گے اور 1000 اور 2000، اور پھر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیں گے. کیا یہ خوشائند بات نہیں کہ انہوں نے اپنا کروڑوں روپیہ پاکستان میں انویسٹ کیا ہے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے اداروں کو کیا ہے. لیکن اگر ہم ان کی تاریخ پہ تاریخ اور ان کو عدالتوں میں اور ان کو ڈپارٹمنٹس میں اور ان سے کرپشن اور ان کو پریشرائز کریں گے اور ذلیل رسوا کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں رہے گا اس ادارے کا اور باقی اداروں کا. تو یہ ہمیں پروٹیکشن دینی چاہیے. جو ہم نے لوپ ہولز چھوڑے ہوئے ہیں ان اداروں کے لیے وہ بند کرنے چاہیے. میں جس طرح پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، میں آج بھی یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ سول کورٹس کے حد تک ان کو انڈیپینڈنٹ ٹرائبیونل بنوانے پڑیں گے. یہ آج سے ایفرٹس کریں گے تو امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں اور اس سے کم عرصے میں وہ ٹرائبیونل بنیں گے تاکہ وہ کیسز وہاں سالو ہوں. اور یہ FBR کی جو نئی انہوں نے ایک راستہ دے دیا ہے ان کو، اگر وہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو ٹرانزیکشن آئے گی تو ریکارڈ پر تو آئے گی. اب ریکارڈ پر آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو FBR کال کر لے اور ان کو پھر جو باقی یہاں پاکستانیوں کے ساتھ FBR کر رہا ہے وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. اس کا فرق تو یہ پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو چینلائز کریں گے، پھر وہ اتنی ہی اماؤنٹ بھیجیں گے جتنی گھر میں ضرورت ہے. پھر وہ یہ توقع نہ کی جائے اوورسیز پاکستانیوں سے کہ وہ یہاں پر آ کر پلازاز خریدیں، یہاں پر آ کر بزنس امپائر بنائیں اور یہاں پر آ کر وہ اپنی پراپرٹیز کریں اور پاکستان میں اپنی سیونگز رکھیں. پھر یہ امید کرنا میرے خیال سے جو مناسب نہیں ہوگا ان سے. صحیح ہے. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جو آپ نے کہا ان ٹرائبونلز جو ہے وہ یہ ضرورت ہے اور یہ بنائے ہی جانے چاہیے، لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے اور ادارہ اس کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طارق محمود الحسن صاحب، یہ جو ابھی انڈیپینڈنٹ ٹرائبونلز کی بات ہو رہی تھی، خصوصی عدالتیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس کے قیام میں کیا رکاوٹ ہے اور یہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہماری کورٹس ہیں ان کے جو ہمارا ایکٹ ہے 30 جون 2021 کا اس پہ اپروو ہو گئی ہے, پروسیجر ان کا باقی ہے, وہ پروسیجر ہونے کے بعد یقینی طور پہ ہم جلدی انہیں فال کرنے میں کامیاب ہوں گے. اچھا, دوسری یہ بڑی اسٹونش بات تھی میرے لیے جو ابھی بیرسٹر صاحب نے کہی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو بے تحاشا سہولتیں مل رہی ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ اپنی گاڑی لے رہے ہیں, اپنا گھر لے رہے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی. اگر اکا دکا کوئی چیز اس طرح کی FBR سے ان کے پاس آئی ہے تو میں بھی ان سے وقفے میں بھی یہ بات پوچھ رہا تھا کہ وہ آپ میرے سے شیئر کریں. اس قسم کی قطعاً کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ ہم خود بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ووٹنگ رائٹ ملا ہے اوورسیز پاکستانی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو اس لیے بنایا گیا کہ پہلے وہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا وہ اپنے بھائیوں کے اپنے رشتہ داروں کے نام رکھتے تھے, وہ خود اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ وہ خود اپنا اکاؤنٹ یہاں اپریٹ کر سکتے ہیں. نہ صرف اپریٹ کر سکتے ہیں بلکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جو فوائد مل رہے ہیں اس کو بھی وہ حاصل کریں. تو یہ کوئی بیرسٹر اکا دکا کوئی چیز ہوگی کو پرسنلی, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہمارا قومی چینل ٹی وی ہے تو یہ بڑا حساس ادارہ ہے, حساس معاملہ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے نوٹس میں لائیں, تو نیکسٹ پروگرام جو ہے ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ FBR اور ان موضوعات پہ کریں گے, کیونکہ ہم بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے والے کسی آدمی کو یہاں پہ کسی قسم کی کسی مشکل اور دشواری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے طارق صاحب کہ ابھی حال ہی میں کچھ قانون سازی بھی ہوئی ہے, ادارے کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے. آپ سے پہلے جو وسیم نامے صاحب تھے انہوں نے کافی اس پہ کام کیا اور وہ اس کو اپنے ایک اچیومنٹ بھی سمجھتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کافی ہے جو قانون سازی ہو گئی ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہی کام ہے یا مزید قانون سازی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو ادارے کی اس وقت قانون سازی ہے وہ اس ادارے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی معاملہ رہ گیا ہے تو اویئرنیس اور امپلیمنٹیشن کا ہے. میں پہلے بھی ایک جگہ عرض کر چکا ہوں کہ اب جو ہمارے پاس جتنا اچھا سٹاف ہے, جتنی اچھی ہمارے پاس لیجسلیشن موجود ہے, ایکٹ موجود ہے, اور جتنا پاورفل ایکٹ موجود ہے, اور پھر اسپیشلی جو جناب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا انٹرسٹ ہے اوورسیز کے حوالے سے, جو وہ پش کر رہے ہیں ہمیں کہ اوورسیز کے مسائل جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے جائیں, یہ ہمارے لیے سب کچھ کافی ہے. اور جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ یقینی طور پہ آپ میڈیا کے لوگ, بہت سے لوگ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, بیرسٹر صاحب کو اپروچ کرتے ہیں, تو ہم ایک لیزون بنائیں گے, ہم مل کے یہ ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو آپ کے پاس بھی آئیں, آپ لوگوں کو بھی ملیں, بیرسٹر صاحب کو ملیں, آپ لوگ ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم ان کیسز پہ اپنا فیڈ بیک دیں گے آپ کو, ہم بتائیں گے کہ کس طرح ان کیسز کو ہم جلد سے جلد حل کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے. غلام حسین صاحب, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات ہو رہی تھی, اس کو اوورسیز پاکستانی کس طرح سے لیتے ہیں, کتنی بڑی اپرچونٹی سمجھتے ہیں, کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور جنرلی اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے لوگوں کا, اور پریکٹیکلی کتنے لوگ اس میں حصے دار ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں, اور اگر موجودہ حکومت کے جو کارنامے اگر دیکھے جائیں تو میرا خیال ان میں سے ایک جو اس کو سرفرست کارنامہ کہتے ہیں لوگ, کہ اس سے جو ہے وہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں پاکستان کے وہ ریکارڈ سطح تک پہنچے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جب لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوائے, یہاں پر لیجیٹیمائز جو ہے وہ منی اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے ڈپازٹ کروائی, اور اس سے جو ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہوئے. ابھی تک لوگ مسلسل جو ہے یہ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں, اور جو پاکستان کے نیشنل بینک ہے انہوں نے بھی بڑا اچھا یہاں پر بڑا اچھا موبلائزیشن کی ہے لوگوں کے اندر, اور جو اس کے اندر اکا دکا جیسے برسٹر صاحب نے فرمایا, اور جہاں حکومتی شخصیات آتی رہتی ہیں, اور اس کے اندر کوئی تھوڑے بہت لوپ ہولز ایسے ہیں جو کہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ شاید دور ہو جائیں گے. اس کے اندر ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے پیسے جمع کروا رہے ہیں تو آپ UK کے اندر پیسے وڈرا نہیں کروا سکتے. دیکھیے, اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اسی اکاؤنٹ سے UK میں وڈرا نہیں کرا سکتا, وہ جو پاکستان کے اندر وہ پیسے کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانا چاہیں تو نہیں کروا سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں, تو لوگوں کے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ اس کے اندر مسائل کا ذکر کرتے ہیں وہ نہ ہوں. کیونکہ لیکن یہ جو فیسلٹی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں کوئی گاڑی خریدنی ہے, جائیداد خریدنی ہے, تو آپ کا یہ اکاؤنٹ لیجیٹیمائز طریقے سے استعمال ہوتا ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے کریڈٹ پر یہ بات جاتی ہے. اور جس طرح اس کو جو اوورسیز کا یہاں
وفاقی محکمہ ہے اس طرح یہ OPC ہے جس طریقے سے اس کو میرا خیال ہے اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند ہے. اور ابھی میری ہائی کمیشن سے بات ہوئی تھی 2 روز قبل، تو ہائی کمیشن بھی کافی انٹرسٹڈ تھا کہ وہ اس کے اوپر دیش پردیش کے اندر ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن اگر کم ہے اس حوالے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے تو وہ بتایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی یہ گائیڈ لائن ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے اور جو لوگ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکے وہ اکاؤنٹ کھلوائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں طارق صاحب سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا. جی کہ جو جب ان کے پاس شکایت آتی ہے چاہے وہ آن لائن پورٹل کے ذریعے آتی ہے چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے آتی ہے، اور سب سے پہلا ایکٹ ان کا محکمہ کیا کرتا ہے اور کس طریقے سے اپلیکیشن جو ہے وہ آگے پروسیس ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ درخواست اپنی پورٹل پر جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے یا ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ میں ذرا ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ پورٹل پر جمع کرا دیتے ہیں اس کے بعد درخواست کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیا یہ بھی جو ہے وہ اس کو سبمٹ کر کے اس کو ڈائی نمبر لگا کے فائل کو رکھ دیتی ہے یا آگے ہوتا کیا ہے بیسیکلی. جی بہت شکریہ جی. جب بھی کوئی دنیا کے کسی بھی کارنر سے ہمیں اپلیکیشن سبمٹ کرواتا ہے تو ودن 24 ایک نمبر جنریٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں، وہ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس وہ اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اسے اسیس کر کے ودن 3 days ہم متعلقہ ادارے کو یا ہم اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کو بھیج دیتے ہیں. وہاں سے پھر جو فیڈ بیک آتا ہے ہم اس اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرواتے رہتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں ای میل کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں یہ ڈاکومنٹ چاہیے. کبھی کبھی ان کی طرف سے دیر ہوتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے. دوسرا ہم نے انہیں کہا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ایک لوکل بندے کا بھی فوکل پرسن کا نمبر ضرور دیں تاکہ ہمیں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس سے بھی رابطہ کر سکیں. اب جب سے میں آیا ہوں ہم نے کوشش کیا، ہمارے پاس 12,000 سے اب جو کیسز وہ پینڈنگ تھے ہم نے ان میں سے 1252 جو ہے 54 وہ ریزالو کیے ہیں، اور جو کیسز ابھی باقی ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. میں نے باقاعدہ طور پہ اب جو ہے کنٹری وائز جو ہمارے آفیسرز ہیں انہیں ڈیزگنیٹ کیا ہے. ہم انہیں فون کر رہے ہیں، ہم انہیں ای میلز کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جب سے یہ اپلیکیشن دی ہے اس کے بعد جب ہم بہت سے ایسے کیسز بھی ان میں موجود ہیں کہ ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ کچھ ڈاکومنٹ کے لیے لکھا، کچھ ان سے انفارمیشن لینے کے لیے لکھا، ہمیں وہ انفارمیشن نہیں ملی. دوسری جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی تھی کہ کورٹ میں کیسز کچھ اس وجہ سے بھی پینڈنگ ہے کہ جو کرمنل پروسیجر ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی مدعی کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے، وہ سٹیٹمنٹ دینے نہیں آ سکتے جس کی وجہ سے ودن 6 month معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایشو جو ہے وہ آ جاتے ہیں ہمارے کمپلیننٹ کی طرف سے بھی کہ ان کا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ آئیں گے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈیفینیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہاں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی اٹھانا پڑتا ہے. اسی وجہ سے یہ ادارہ بنایا گیا ہے. میں آج آپ کی توسط سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی پنجاب سے متعلقہ ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے ہیں اور ان کا پنجاب میں کوئی بھی معاملہ ہے وہ ہم سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں، وہ ہمیں اپروچ کریں. ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہمارا پورٹل موجود ہے، ہمارے پیجز موجود ہیں. تو آپ ایک دفعہ ہم پہ اوورسیز پنجاب کمیشن پہ اعتماد کریں تو یقینی طور پہ ہم بہترین رزلٹ آپ کو دیں گے. صحیح ہے. بیرسٹر اسلم صاحب آپ آخر میں اگر کچھ 2-4 بڑی تجاویز دینا چاہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے طارق صاحب کو. جی میں سب سے پہلے تو میں بہت پوری امید ہوں، ڈیفینیٹلی بالکل نئی قیادت ہے اس فورم کے اوپر اور قانون کو سمجھتی ہے، تجربہ کار ہیں اور ان کا ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ٹاسک سمجھ کے ہر چیز کو لیا ہے. تو میں بڑا پر امید ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جلدی بریک تھرو دیکھیں گے مختلف چیزوں میں. تو سب سے پہلے میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ ٹرائبیونل کے لیے کوشش کیجئے، جہاں تک ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے جو نمائندے ہیں وہ حاضر ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں مسئلے حل ہوں. سب سے پہلا جو مسئلہ اوورسیز کو پاکستان میں آ رہا ہے وہ ایک موبائل کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے
تو میں ان سب کی طرف سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ختم کروائیں. یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے. ٹیکس لینے کے اور بہت سے راستے ہیں اور بہت سے طریقے ہیں. ایک بالکل ذاتی استعمال کا موبائل اگر وہ لے کے پاکستان میں آ جاتا ہے, وہ ذاتی استعمال میں ہو یا وہ اپنی ماں بہن بھائی کو گفٹ کرنا چاہے, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑی ہی ایک بڑی ان ایزی سی بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ موبائل کی قیمت سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ گفٹ ہیں. گفٹ دینے کے لیے اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس طرح ٹیکس وصولی کا یہ راستہ بھی نہ اپنائیں تاکہ اوورسیز پاکستانی کے اوپر یہ ایک برڈن فیل ہوتا ہے. آپ یقین جانیں کہ وہ ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتے. ایئرپورٹ کے جو حالات ہیں وہ سمجھتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے معاملات کیا ہیں, ان کے اوپر بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بڑے کنسرن ہے. جو سب سے ایک اور اہم ایشو ہے وہ میں ان سے گزارش کروں گا اس کے لیے بھی اپنی کاوشیں بروکار لائیں. شیخ صاحب یہ اوورسیز پاکستانی کی بچت بھی نہیں ہوگی, وہ اب لوگ گفٹ نہیں مانگتے اس لیے کہ وہاں پہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ آپ نے بچت کر لی میری وجہ سے, میں نے ڈیمانڈ کی تھی آپ سے موبائل لے کے آئے. میرا موبائل سے سب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو موبائل پہ ہے نا ٹیکس, اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ 90 ڈے کے بعد جو ہے وہ لگتا ہے. اگر کوئی بھی پاکستانی یہاں آتا ہے چھٹیاں گزار کے واپس چلا جاتا ہے تو وہ ٹیکس نہیں لگتا 90 ڈیز کے بعد. وہ گفٹ اگر کسی کو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو تو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ حکومت پاکستان بھی تو اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ $30 بلین وہ ہمیں بھیجتے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی یہاں پالتے ہیں, تو ایک ٹیکس بھی اگر تھوڑا سا لگ جائے تو میں نے چلے جی, انہوں نے حامی بھری نہیں ہے کہ اس پہ وہ دوسری بات آخری یہ کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے ہمارا اوورسیز کا. چلے بہت شکریہ جی, بہت شکریہ خاص طور پر طارق صاحب آپ کا کہ آپ آج پروگرام میں پہلے دفعہ تشریف لائیں اور ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آئندہ جو ہے وہ آپ کی کارکردگی کے حوالے سے کڑے سوالات بھی پوچھتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا وزیر اسلم شیخ صاحب, غلام حسین نواز صاحب. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.